الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر دو ٹینشن، دو پریشانیاں ظاہری طور پہ ایسی اتاری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور دو بیماریوں کو لے کر ہر کوئی پریشان ہوتا ہے. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جتنی بیماری اتاری ہے ہر ایک کا علاج، دو کا علاج نہیں ہے. نمبر 1 پر ہے بڑھاپا، اس کا کوئی علاج نہیں. اعلیٰ خضاب لگا کر کے بڑے میاں نے اگر داڑھی کالی بھی کر لی، سب کو معلوم کیا تیر مارے، کچھ نہیں کر سکتے، علاج نہیں ہے. اور دوسری بیماری ہے موت، اس کا بھی کوئی علاج نہیں. بہت بڑی ٹینشن ہے کہ آدمی جب بڑھاپے میں جاتا ہے تو اپنے ہی سب سے پہلے دھوکہ دے دیتے، سب سے پہلے اپنے دھوکہ دیتے، اور موت تو موت ہے. تو ان دونوں کو علاج نہیں، یہ بڑی ٹینشن تھی. مگر ان دونوں کو اٹھا کر اگر قرآن اور نبی کی سیرت میں ان کو آئینہ بنا کر ان دو چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو رب کی قسم ان دو سے بڑھ کر رحمت بھی کوئی نہیں. یہ دونوں چیزیں اتنی بڑی رحمت بن چکا جب قرآن کو اور نبی کی سیرت کو ہم ایک آئینہ بنا کر اس میں دیکھتے ہیں. موت قرآن اور حدیث کے آئینے میں دیکھو تو معلوم پڑتا ہے موت تو اللہ سے ملاقات کا نام ہے، ایک پل ہے. موت اللہ اور بندے کے درمیان موت آتی ہے، یعنی پل ٹوٹتا ہے، بندہ اللہ سے مل جاتا ہے. اللہ کا دیدار ہی ممکن نہیں بغیر موت کے. اتنا بڑا انعام ہے. جو ہمیں ٹینشن لگ رہا تھا وہ اگر قرآن حدیث کے آئینے میں دیکھو تو انعام نظر آ رہا. اور بڑھاپا مشکاۃ شریف کی روایت ہے 3794 پر موجود ہے: من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ. ہمارے نبی فرماتے جس نے اسلام کے ساتھ زندگی گزاری اور بڑھاپے میں پہنچ گیا تو قیامت کے دن اس کا ہر سفید بال اس کے لیے ایک نور ہوگا. اتنا بڑا انعام ہے بڑھاپے کا آ جانا. بلکہ ہمارے نبی فرماتے قیامت کے دن بوڑھوں کو اللہ کھڑا کریں گے اور یوں فرمائیں گے تم کدھر؟ اے اللہ حساب کتاب چل رہا تھا، ہم ادھر آ گئے. اللہ فرماتے حساب لیتے مجھے شرم آ رہی، تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ. حضرت انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کہا میرے نبی نے کہ بیٹا انس ایمان والا، اس کے گھر میں اولاد پیدا ہے، اس کا بچہ نیکی کا کام کرے تو باپ کے کھاتے میں اس کی نیکی لکھ دی جاتی ہے، اس کے ماں کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہے. وہ معصوم بچہ کوئی گناہ کا کام کرے، ابھی تو اس میں شریعت لاگو نہیں ہے، لیکن نگاہ میں وہ کام گناہ کا کام ہو تو اس کے ماں باپ کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا. کہا بیٹا انس جب ایمان والا عمر گزارتے گزارتے 40 کی عمر کو پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ برس جزام اور پاگل پن ان 3 بیماریوں سے اس کو بچا لیتے ہیں. میرے بیٹے انس جب ایمان والا ایمان کے ساتھ ساتھ 50 کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل سے اس کے حساب کو ذرا ہلکا کرتے ہیں. اور 60 میں اگر پہنچ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جبرائیل ادھر آ، اس بڈھے سے میں پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کرنا شروع کرتی. اور جب 70 سال کی عمر کو پہنچتا ہے
تو ہمارے نبی فرماتے او جبرائیل محبت تو بہت آگے نکل گئے، اعلان کر کہ اس سے اللہ محبت کرتے، اس سے جبرائیل محبت کرتا ہے کائنات کی مخلوق، اس 70 سال کے بڈھے سے تم بھی محبت کرو۔ اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو بیٹا انس میرا اللہ اس کے ساتھ نظام چلاتا ہے کہ فرشتوں سے کہتا ہے او اعمال لکھنے والے فرشتوں، جس خاتے میں بدی لکھتے ہو اس کو مٹا دو اور بند کر دو، اور نیکی والے سے کہتے ہیں ادھر کے گناہ سارے نیکی میں ایکسچینج کر کے لکھ دو، اور جتنے اس نے گناہ کیے اس کو نیکی میں بدل دو، اور نیکی کے خاتے کو کھلا رکھو۔ اور جب 90 کو پہنچ جاتا ہے اور لکڑی ٹیک ٹیک کر چلتا ہے، آنکھیں کمزور پڑ جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کو بھیج کر کہتے ہیں اس کو مہر مارو اس پر۔ کون سی؟ امین اللہ فی الارض اسیر اللہ فی الارض، یہ اللہ کا امانت دار ہے زمین پر، یہ اللہ کا قیدی ہے زمین پر، کہ نیکی گناہ کرنے کی طاقت اب اس میں نہیں ہوتی۔ اور امین کیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا اور 90 سال کا بوڑھا جس کی طرف انگلی اٹھا دے گا اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیں گے۔ یہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ اس بڑھاپے پر دیتے ہیں۔ حضرت ابو زید رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، ایک دن کہا کہ بھائی آئینہ لے کر آؤ، صبح صبح آئینہ ان کے پاس چلا، اس میں دیکھا تو داڑھی میں سفید بال نظر آئے، اور جب داڑھی میں سفید بال نظر آئے تو آپ نے فرمایا ظہر الشیب، الحمدللہ بڑھاپا نکل آیا، ولم یظہر العیب، کوئی عیب کی بات سے نہیں ہے، ما فی ادری لا ما فی ادری فی الغیب، اور غیب کے اندر کیا کچھ ہے وہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ کیا پیاری بات اللہ کے رسول نے کہی، 3 لوگ ایسے ہیں ان کی عزت کرنا جیسے رب العالمین کی عزت کرنا، 3 لوگ ایسے ہیں ان کی عزت کرنا جیسے اللہ رب العالمین کی عزت کرنا۔ نمبر 1 وہ حاکم جو انصاف کے ساتھ لوگوں میں فیصلے کرتا ہو، نمبر 2 جس کے سینے میں قرآن اللہ کا محفوظ ہو، اس کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنا۔ اور تیسری بات ہمارے نبی نے فرمائی جو بوڑھے کی عزت کرتا ہے ایسا ہے جیسے اللہ کی عزت کرتا ہے۔ آقا فرماتے بوڑھوں کی وجہ سے تمہیں روزیاں دی جاتی ہیں، اللہ ہم کو ان بوڑھوں کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب کرتا ہے۔ تو انہوں نے وہ آئینے میں دیکھا، اس وقت میں اللہ کا اس کو شکر ادا کیا کہ بڑھاپا اب ظاہر ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام چلے گا، رحمت کا اور برکت کا۔ تو قرآن اور نبی کی سیرت ایسا زبردست آئینہ ہے، جو بھی ٹینشن ہو، جو بھی حال ہو، جو بھی مصیبت ہو، جو بھی پریشانی ہو، اس آئینے میں اپنی صورت دیکھو، انشاءاللہ حل اور علاج نظر آئے گا۔ دھوکہ کا ہوا، پریشانی کا ہوئی، یہاں پر ہوئی ہے کہ ہم نے ان کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقوں کو اختیار کر لیا۔ کائنات میں انسان کے علاوہ 2 مخلوق ایسی ہے جو آئینہ دیکھ کر خوش ہوتی، آئینہ دیکھ کر سورتی، ایک ہے کبوتر اور دوسرے ہے حضرت بندر۔ کبوتر اور بندر یہ 2 مخلوق ایسی ہیں جن کو آئینہ دیکھنا پسند ہو، آئینہ دیکھتے مزے سے۔ کبوتر بھی دیکھتے اپنے آپ کو پہچان، دوسرا پرندہ آئینے کے پاس آئے گا تو چوچ مارے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو دشمن سمجھتا ہے سامنے والے کو، تو چوچ مارے گا۔ لیکن کبوتر آئے گا تو وہ آئینے کو دیکھ کر اپنے آپ کو پہچانتا ہے، خودی دلی دل میں خوش ہوتا ہے۔ اور ایک بندر، وہ بندر بھی اپنے آپ کو دیکھے گا، اگر میک اپ پیٹی سامنے رکھی تو پورا میک اپ بھی کر لے گا، اگر اس نے میڈم کو میک اپ کرتے دیکھا تو نقالی کیا کی، وہ ایک بال کاٹنے والا نائی تھا، وہ بال کاٹ رہے ہیں لوگوں کے، ایک بندر روزانہ اس کے اس عمل کو دیکھتا اور اس کا سارے سامان کو بکھیر دیتا۔ 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گئے، انہوں سوچنے لگا کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ اب خاص کرنا چاہیے بندر کے۔ اچھا بندر سب سے بڑا نقال جانور، سب سے نقالی کرنے والا کوئی جانور ہے تو بندر، لہذا اس نے دیکھا کہ یہ بندر پریشان کر رہا ہے کہ کروں تو کیا کروں۔ اللہ کا کرنا، ایک دن بندر اسی درخت پر چڑھا جس کے نیچے لوگوں کے بال کاٹتا تھا، لہذا اس نے عقل دوڑائی اور اپنے چہرے کے اوپر فیس واش جو کچھ تھا اس کے پاس اس کو ملا اور اس طرح اٹھایا اور بندر کو ایسے دکھا کر کے اس سے اپنے وہ جو سیدھا تھا اس کو الٹا کر دیا، یعنی لیزر کا حصہ باہر کر دیا، اندر کا حصہ اپنی طرف کر دیا، اور اس سے اپنے چہرے سے داڑھی کرنے لگا، اور جب داڑھی کرنے لگا تو الٹے سیدھے چہرے کو مارنے بھی لگا، اور بندر کو دکھا کر اور وہیں پر سارا سامان چھوڑ دیا۔ وہ بندر حضرت بندر نیچے اترے اور بندر اتر کر کے وہ سارا فیس واش نقالی کر کے پہلے اپنے چہرے کو ملا،
اور پھر اس کے بعد اس طرح اٹھایا. اب اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایسے لگانا ہے کہ ایسے لگانا ہے. اللہ کا کرنا اس نے سیدھے لگایا اور سارے چہرے کو زخمی کرتا تھا. آئینے میں دیکھ کر خوش ہوتا تھا, سارے چہرے کو دیکھتا تھا اور زخمی کرتا تھا اور خوش ہوتا تھا. کسی کہنے والے نے کہا یہی حال میں نے اور آپ نے اپنے دین کا اپنے آپ کا کر رکھا کہ غیروں کی سنت اور غیروں کا طریقہ اور غیروں کا اسٹائل دیکھ دیکھ کر کے آدمی اس کے مطابق زندگی ڈھال رہا. کیا ہوگا؟ امریکہ سے ایک جماعت ہندوستان آئی اور یہاں کے لوگوں کا نقشہ دیکھا تو ایک ہی جملہ تھا, لوگوں جو ہم نے تھوک دیا ہے تم اس کو چاٹ رہے ہو. یہ نقصان ہوا. ورنہ سنت اور نبی کی سیرت اللہ اکبر, ایک ایک سنت اللہ کا محبوب بندے کو بناتی ہے. سنت بناتی ہے اللہ کا محبوب. قرآن نے خود کا سورہ آل عمران آیت 31 کے اوپر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی جی آپ لوگوں سے کہہ دو, محمد مسجد والوں سے کہہ دو تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے, تو تم سے ایک کام کرو. وہ کیا کرو؟ میری اتباع کرو, میری سنت پر چلو. کیا ہے اتباع نبی کی اور کیا ہے سنت نبی کی؟ تو کسی عالم دین نے یوں کہا, ایک ایک سنت اور ایک ایک طریقہ اور اتباع کی ایک ایک بات تمہیں کہاں بتائے, بس یوں سمجھو کہ اللہ یوں کہنا چاہ رہا ہے. دیکھو ایک ہوتی اطاعت اور ایک ہوتی اتباع. اطاعت کہتے ہیں کوئی کہے تو وہ ماننا, اتباع کہتے ہیں کوئی کچھ کرے تو ویسے کرنا, یعنی اس کی نقالی کرنا, اس کو اتباع کہتے ہیں. تو اس ضمن میں بات سمجھ میں آتی جیسے ہمارے نبی یوں کہہ رہے ہو, لوگوں میں ذات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم صفات میں محمد بن جاؤ. میں ذات میں احمد ہوں, تم صفات میں احمد بن جاؤ. میں حامد تم حامد بن جاؤ. میں محمود تم محمود بن جاؤ. میں قاسم تم قاسم بن جاؤ. میں شاہد تم شاہد بن جاؤ. میں مشہور تم مشہور بن جاؤ. داعی بن جاؤ, شافی بن جاؤ, خادم بن جاؤ, ماحن بن جاؤ, معین بن جاؤ, ناہین بن جاؤ, رسول بن جاؤ, امی بن جاؤ, ہاشمی بن جاؤ, ابدعی بن جاؤ, عزیز حریص علیکم رؤوف رحیم, طه مجتبی قاسم مرتضی حامد مصطفی یاسین اولا مزمل ولی المتصل طیب ناصر مصباح عامر حجازی نزار قرشی نبی التوبہ حافظ کامل صادق امین عبداللہ کلیم اللہ حبیب اللہ نجی اللہ صفی اللہ خاتم الرسول سید سراج منیر محرم مبشر مذکر مطہر جواد. سارے اللہ کے رسول علیہ السلام کی صفات ان ناموں کے اندر بکھرے پڑے ہوئے ہیں. کوئی ایک صفات اٹھا کر تم اس جیسا بن جاؤ, یہ کامل اتباع کے اندر داخل ہو جائے گا. اور تم نے اگر ایسا کر لیا تو اللہ تمہارا محبوب بن جائے گا. ایک ایک سنت اللہ کا محبوب بناتی ہے. بلکہ اس سے آگے کی ایک بات کہ ایک ایک سنت پر اگر صحیح ڈھنگ سے عمل ہو جائے دنیا بھر کے جھگڑے ختم ہو جائے. ایک سنت پر صحیح ڈھنگ سے عمل ہو جائے دنیا بھر کے جھگڑے ختم ہو جائے. صرف ایک سنت, وہ سنت کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک سنت ہے آئینہ دیکھنا. بہت سارے لوگ دیوانے قسم کے رہتے ہوئے بولتے رات میں آئینہ دیکھنا چاہیے. کیوں نہیں دیکھنا چاہیے؟ تو بولتے رات میں آئینہ دیکھتا منحوس ہوتا, انحسد کا سامان ہوتا, انحسد کا سبب ہوتا. تو ایک بات یاد رکھنی کہ اسلام میں نحوست کوئی چیز نہیں ہے. اسلام میں نحوست کی کوئی جگہ نہیں ہے. آقا فرماتے اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی. نمبر 1 گھوڑے میں ہوتی, نمبر 2 گھر میں ہوتی, اور نمبر 3 بیوی محترمہ میں ہوتی. اگر ہوتی تو ہے نہیں, یہ تو جا کر شروع کر دیں گے, سمجھ میں آ گیا ٹائمنگ ہو سکتی تو گھر میں کرنا. اگر ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی, گھر میں ہوتی, گھوڑے میں ہوتی, یا پھر بیوی میں ہوتی. ہے نہیں, اگر ہوتی تو اس میں ہوتی. کسی چیز میں نحوست نہیں ہے. ایک علاقے کے اندر مشہور ہوا کہ یہ آدمی بڑا منحوس ہے, یہ آدمی بڑا منحوس ہے, یہ آدمی بڑا منحوس ہے. وہ خبر پہنچی بادشاہ کے پاس. بادشاہ سلامت ہمارے علاقے کا یہ آدمی اتنا منحوس ہے, جو اس کو دیکھتا اس کا کام بجائے بننے کے بگڑ جائے. بادشاہ کہنے لگے کیا کرنا چاہیے, اس کو اپنے علاقے سے باہر نکال دیا جائے. وزیر ذرا زیادہ ہوشیار تھا, وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت باہر نکالو گے تو وہاں جانے والوں کی ٹینشن کر دے گا, پھر کیا کرے؟ بولے اس کو دنیا سے نکالو. یہ اچھا ہے, اچھا ٹھیک ہے تو کہا لیکن پہلے اس کا امتحان لیا جائے, اس کی فکر کی جائے, اس کے لیے کوشش کی جائے کہ کہاں تک بات سچی ہے جھوٹی ہے. تو کہا وزیر نے بادشاہ سلامت اب کون کون پر اعتبار کیا جائے, کس کس پر اعتبار کیا جائے, آپ بھی اس کا تجربہ کر لیتا. کیسے ہوگا؟ آپ رات میں سو جائے, صبح اٹھے پہلی نظر اس پر ڈال دیں, دیکھ پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا.
کہنے لگے یہ بھی ٹھیک ہے. لہذا بادشاہ سلامت صبح اٹھ رہے ہیں اور یہ آدمی قریب کیا گیا تھا پہلے سے رات کے وقت میں کہ تجھے اٹھتے ہی بادشاہ سلامت کو اپنا چہرہ دکھانا. اور بادشاہ نے چہرہ دیکھا. وہ وقت گزر گیا, بات ختم ہو گئی. وقت گزرتے 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 دوپہر سے شام ہو گئی. تو بیوی نے کہا بادشاہ سلامت اتنی مشغولی کے کھانے ہی رہ گیا دوپہر کا. وزیر آگے بڑھا, بادشاہ سلامت صحیح بولا تمہیں, کیا بات تھی؟ اس آدمی کا چہرہ جو دیکھ لیتا اس کا کام بگڑ جاتا. بادشاہ بولے ہاں صبح صبح اس کا چہرہ دیکھا تھا. بولے کیا کسی کی ایک نہ مانو, اس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دو. اچھا ٹھیک ہے, پھانسی کے پھندے پر چڑھانے کی پوری تیاری ہوئی, مگر اس کے بھی بچے کو ہوگا پریشان کرنا, تو کیا کرنا, کیا کرے. تو ایک دوسرا وزیر تھا پاٹنا, اس سے سامنے بات ہے, وزیر میرے شوہر کی جان بچا, میرے باپ کی جان بچا, لہٰذا ٹھیک ہے ٹینشن مت لو, جان بچ جائے. لہٰذا پھندا تیار ہوا اور پھانسی کے پھندے قریب لے جایا گیا. اور جب پھانسی کے پھندے قریب لے جایا گیا تو وزیر آگے بڑھا. اس نے کہا, دوسرا وزیر, بادشاہ سلامت آپ اس کو پھانسی نہیں دے سکتے. کہا کیوں؟ کہا کہ بادشاہ سلامت کیونکہ ہمیں پتہ یہ لگ رہا ہے کہ اپنے علاقے میں اس سے بھی بڑا منحوس ہے. کہنے لگے اس سے بڑا منحوس کون ہوگا؟ یہ تو سب سے بڑا منحوس ہے کہ میں نے اس کا چہرہ صبح دیکھا تھا, مجھے دوپہر کا کھانا نصیب نہیں ہوا, میں بادشاہ جیسا آدمی مجھے کھانا نصیب نہیں, منحوس ہے. تو کہا بادشاہ صاحب واقعی میں اس سے بھی بڑا منحوس اپنے علاقے میں موجود ہے. کہنے لگے کون ہے؟ تو کہا جان کی معافی, سب سے بڑا منحوس, اس سے بڑا منحوس آپ خود ہیں. بادشاہ تو بس اللہ رحم فرمائے. وہ وزیر کیا کانپتا اور رعایا کانپنے لگے, بادشاہ کرے گا تو کیا کرے گا. تو بادشاہ نے کہا کہ اس کی کیا دلیل تمہارے پاس ہے؟ کہ بادشاہ سلامت آپ نے اس کو دیکھا, دوپہر کا کھانا رہ گیا, مگر اس نے آپ کو دیکھا تو یہ پھانسی کے پھندے پر چڑھنے جا رہا ہے. سب سے بڑے منحوس آپ ہے. تو بادشاہ کہنے لگا میرا دوسرا وزیر ہے, اس کو بلاؤ پاس. اس کو بلایا گیا اور بعد میں اسی کو سزا سنا دی گئی. تو نحوست کوئی چیز نہیں ہے اور اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. بہت سارے لوگ دیکھتے نہیں. ہاں آئینہ دیکھنا اگر کبھی منع ہوتا تو وہ حالت احرام میں منع ہوتا, مگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب احرام کی حالت میں تھے, آنکھ میں تکلیف تھی, آپ نے کہا آئینہ دیکھ کر آؤ, مجھے دیکھنا ہے. تو آئینہ آپ کے سامنے کیا گیا, آپ نے اپنی آنکھ کو اس کے اندر دیکھا. بہت سارے لوگ بولتے ہیں آنکھ کو آئینے میں دیکھنا, وہ ڈبل کی ہو جائے گی پوری, وہ ڈبل کی خراب ہو جائے گی. وہ کمزور دل والوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے, ایسے کمزور دل والوں کے ساتھ یہ ایسے ہوتا. تو آئینہ دیکھنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے یہاں پر تو آئینے اللہ اکبر. ایک صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن حضرمی اپنے غلام کا ہاتھ پکڑ کر لائے, عمر فاروق کے دربار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہا امیر المومنین اس کا ہاتھ کاٹیے. تو آپ نے فرمایا کس خوشی میں؟ کہنے لگے اس نے میری بیوی کا آئینہ چرا لیا ہے اور چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے, آپ اس کا ہاتھ کاٹ دو. آپ سوچ رہے ہیں 5-10 روپے کے آئینے کی چوری کے لیے ہاتھ کاٹنا. کتنے کا آئینہ تمہارے گھر میں؟ 150 کا, 250 کا, 2 کا, 3 لاکھ روپے کا آئینہ تھا. کتنے کا؟ 3 لاکھ کا. آپ سوچ رہے ہیں کہ مولانا 3 لاکھ کا آئینہ کیسے تھا؟ صاف ستھری بات ہے, چیزیں جب مارکیٹ میں کم ہوتی تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی. آئینہ وہ شروع زمانے سے بنتا چلا رہا ہے. سب سے پہلے لوگ پانی میں اپنی شکلیں دیکھا کرتے تھے, اس کے بعد قیمتی پتھروں کے ہاتھ لے کے اس میں شکلیں دیکھا کرتے تھے. بعد میں دور تھوڑا لیٹسٹ ہوا تو ریت کو پگھلا کر اس کے کانچ بنائے گئے, اس کے آئینہ بنایا گیا. اور نہروں پر چلنے والی جھیلیں جو ہوتی ہے خاص طور سے اس پر جو ہر ایک قسم کا گال جم جاتا ہے اس کو جمع کر کے اس کے شیشے بنائے گئے, اس کو آئینے کی شکل دی گئی. مگر اس کے پیٹھ کے پیچھے چاندی لگانا پڑتا تھا, تبھی وہ اپنا چہرہ اس میں دیکھ سکتے تھے آسانی سے. تو چاندی اور سونا یعنی شو پیس کے اس زمانے میں آئینے ہوتے تھے, مالدار لوگ اس کو خرید سکتے تھے. تو حضرت کے بیوی کے پاس 3 لاکھ روپے کا آئینہ تھا. لیکن حضرت عمر نے کہا تیرا خادم تیرے گھر کے اندر رہے گا, چیزیں اس کے سامنے رہے گی, چابی اس کے سامنے رہے گی. یہ تو ہوتا مالک کی ساری چابیاں وہ خادم کے سامنے ہوتی. وہ ایک مرتبہ ایک مالک کے گھر کے اندر ایک نوکر کام کرتا تھا, تو اس نے کہا کہ مالک میں اب آپ کی نوکری چھوڑنا چاہتا ہوں. بولے کیوں؟ تو بہت اچھا ایماندار ہے. کہنے لگے میں تو ایماندار, سب اپنی جگہ پر بات ہے, مگر آپ مجھے ایماندار سمجھتے نہیں. بولے ہوا تو کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ مجھے ایماندار نہیں سمجھتے اس لیے میں گھر چھوڑ کر جا رہا. کہ بھائی صاحب ہم آپ کو ایماندار سمجھتے ہیں, اسی لیے گھر میں رہ کر آپ گھر چھوڑ کر جانے کی بات کرتے. کہنے لگے او مالک صاحب آپ مجھے ایماندار نہیں سمجھتے اس لیے میں گھر چھوڑ کر جا رہا. تو کہنے کا بات کیا ہے؟ کہنے لگے یہ جتنی چابیاں ہیں ہر ایک کپاٹ کی چابی اس میں ہے, مگر جس میں پیسہ رہتا اس کی چابی اس میں نہیں ہے. کتنا وہ ایماندار ہوگا, ڈیلی چیک کرتا تھا اس کو لگے گی کہ نہیں لگے گی.
تو 3 लाख रुपए का आईना था, तो आईना देखा करते थे सहाबा किराम, और हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है आईना देखना। तो आईना देखने की सुन्नत पर अगर अमल हो जाए, रब की कसम पूरी दुनिया के झगड़े खत्म हो जाए, घर से लेकर बाहर तक के सब झगड़े खत्म। आप सोच रहे हैं कि आईना देखने पर घर के झगड़े खत्म होने का क्या ताल्लुक है? तो 100% ताल्लुक है, 100%। कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को सबसे पहले, मेरा तो अकीदा यह है कि हुजूर को आईना देखने की जरूरत नहीं। क्यों? आईना बंदा कब देखता है? नींद में से बेदार हुआ, किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में, किसी मुलाकात के लिए जा रहा, तो मुझे सामने जाना पड़ता है आईने के, बाल संवारने पड़ते हैं, और टोपी अगर लगा तो टोपी लगानी पड़ती है, दाढ़ी अगर है तो उसे संवारना पड़ता है, और आंखों में अगर हीरे जवाहरात अटके हो तो उसे निकालना पड़ता है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा नमाज में खड़े रहते हैं ऐसे, और आंख में हाथ डालकर ऐसे निकालते भी, जब देखते तो गलती से हीरा तो नहीं आके हाथ के अंदर, ऐसे बहुत सारे लोग नमाज में करते। हमारे उस्ताद मोहतरम कहने लगे कि मैं अपने उलमा की मजलिस में बैठा हुआ था, तो मैंने अपने उलमा की मजलिस में एक बात कही थी कि भाई, वो एक शख्स मेरे साइड में नमाज पढ़ने के लिए आकर खड़ा हुआ और नमाज पढ़ रहा था, तो उसने अपने दाढ़ी को ऐसे ऐसे किया, मेरा जहां तक ख्याल है उसने पूरे 36 मरतबा ऐसे किया, दाढ़ी पर 36 मरतबा ऐसे किया। तो फौरन एक आलिम दीन ने सवाल किया, मौलाना आप नमाज पढ़ रहे थे, उसकी नमाज देख रहे थे? तो फौरन उस्ताद मोहतरम कहने लगे, मौलाना यही तो बात है, यही तो बात है जिसको मैं बतलाना चाहता हूँ। जब आदमी अपनी नमाज बिगाड़ता है, उसकी नहुसत इतनी होती है कि दूसरे की नमाज भी बिगड़ जाती है, कि वो तो अपनी नमाज बिगाड़ रहा था ऐसे करते 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 करते, मगर उसकी नहुसत इतनी थी कि मेरी नमाज भी उसने बिगाड़ दी। अल्लाह हम सबकी नमाजों की हिफाजत फरमाए। तो क्या कह रहे थे? हाँ, तो कुछ हो तो निकालने की जरूरत पड़ती है, यही तरतीब कायम है। मेरा अकीदा है कि हुजूर को आईना देखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं देखने की जरूरत है? अल्लाह कहते वद्दुहा, इमाम तफसीर अर-राजी के वो कहते हैं कि इसका एक तर्जुमा है, ऐ नबी मुझे तेरे चमकते चेहरे की कसम, जिसका चेहरा इतना लाजवाब हो, खूबसूरत हो कि जिसकी अल्लाह कसम खा रहा, उस चेहरे को आईने में देखने की जरूरत। अजी क्या कहे, वो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती, चिराग जल रही थी और मैं गुदड़ी अपने सुई से सी रही थी, अचानक हवा का झोंका, चिराग बच गई और सुई नीचे गिर गई। मैं परेशान, सर को हाथ लगा, सुई कहाँ तलाश करूं, चिराग कैसे रोशन करूं? तो मेरे नबी मस्जिद नबवी से हुजरे के अंदर दाखिल हुए, अल्लाह गवाह है, और नबी के चेहरे पर नूर इतना था कि सुई चमक रही थी। तो कहती कि मैंने एक तरफ तो सुई पर हाथ बढ़ाया, दूसरी तरफ हुजूर के चेहरे पर निगाह दौड़ाई, और उस सुई उठाते 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 कहने लगी, शम्सुल आफाक़ी, शम्सुल वो कहने लगी, लना शम्सुन वलिल आफाक़ शम्सुन व शम्सी अहसन मिन शम्सी समा। कह रही है कि एक सूरज तो आसमान का है, एक सूरज हमारे घर का है, मगर हमारे घर का सूरज आसमान के सूरज से बहुत बेहतर है। दलील तो कुछ होनी चाहिए। तो कहती शम्सुल आफाक़ ततलुउ बअद फज्रिन व शम्सी ततलुउ बअद अल-इशाअ। आसमान का सूरज कुछ उस वक्त निकलता है जब तहज्जुद का वक्त में अल्लाह पाक अपनी कुदरत से फज्र निकालते हैं, फज्र को तुलू करते हैं, एक सफेद रोशनी मशरिक के जानिब उठती है, उसके बाद सूरज निकलता है, और हमारे घर का सूरज इशा के बाद जब घटा टोप अंधेरा छा जाता है, उसके बाद तुलू होता है, उसके बाद निकलता है। बल्कि जाबिर बिन समुरा कहते हैं, मुअत्ता इमाम मालिक 718 पर रिवायत मौजूद है, जाबिर बिन समुरा कहते हैं रदियल्लाहु ताला अन्हु कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजर रहा था, 14वीं का चांद ऊपर चमक रहा था, और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के ऊपर एक चादर थी, उसमें लाल डोरे पड़ी हुई थी और लाल धागे उसमें पड़े हुए थे। तो मैं ठहर गया और मैं अल्लाह के रसूल के चेहरे को देख रहा हूँ, फिर चांद को देखा, चेहरे को देखा, फिर चांद को देखा, चेहरे को देखा, फिर चांद को देखा, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था उनमें खूबसूरत कौन नजर आ रहा है। तो बिल आखिर मेरा दिल, मेरी ज़बान इकट्ठे जमा होकर कहने लगी, रब की कसम इस चांद से खूबसूरत तो मोहम्मद अरबी है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लोग कहते हैं कि चांद की तरह नबी का नूर था, सूरज के नूर की तरह नबी का नूर था, ना, गलत कहते हैं। उन्हें यूं कहना चाहिए कि नबी के नूर की तरह थोड़ा थोड़ा चांद नजर आता है और नबी के नूर की तरह थोड़ा थोड़ा सूरज नजर आता है।
یہ حقائق ہے ان کے، کیونکہ کہنے والے نے یوں کہا نور میں ڈوبا ہوا میرا ہر ایک پر ہوتا، میں جو شہر مدینے کا کبوتر ہوتا، اے آسماں تیری سجاوٹ میں کمی تھی ورنہ چاند بھی میرے سرکار کے دہلیز کا پتھر ہوتا۔ یہ مقام اس نبی کے چہرے کا، اس نبی کے چہرے کے حسن کا، اور لوگوں مثالیں دیتے ہیں یہ کیسے اجی سورج چاند نبی سے تشبیہ دی جائے بہت بڑی بات ہے۔ یہاں تو غلام کا عالم یہ ہے اگر فجر کی اذان نہ دے تو اللہ کہتے بلال جب تک اذان نہیں دے میں سورج کو نہیں نکالوں گا، وہاں تو غلام کا یہ حال ہے۔ اس لیے ایک شاعر یوں کہتا ہے شمس اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، شمس اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، ان دونوں سے محمد کا بلال اچھا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ تو غلاموں کا یہ حال ہے تو خود آقا کا کیا حال ہوگا؟ ارے جہاں کا ذرہ ذرہ چاند بن رہا ہو، جہاں کا ذرہ ذرہ سورج بن رہا ہو، اور چاند سورج کی تمنا یہ ہو کہ میں نبی کے پیر سے ٹچ ہوا کوئی ذرہ ہی ہو، ان کی تمنا یہ ہے، اور تم اس کے نور کو نبی کے نور کے ساتھ جوڑ رہے ہو۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے، کتنی عقل میں نہ آنے والی بات ہے۔ نبی کا نور اور نبی کا حسن وہ تو بہت دور کی چیز ہے، نبی کے شہر کا تو ذرہ ذرہ اللہ اکبر، وہاں جانے کے شوق اللہ ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ لکھنؤ میں ایک شاعر تھے، دونوں آنکھوں سے نابینا، ایک پیر سے معصوم، ایک ٹانگ تھی اور دونوں آنکھ نہیں تھی، لیکن تمنا جاگی دل کے اندر مدینے جاننے کی۔ ایک بات یاد رکھنا، پیسے سے کوئی نہیں جانتا، جس کے دل میں تمنا ہوتی نا اللہ اس کو خود لے کر جاتا، تمنا پیدا کرو اس سے وہاں جانے، دیکھو پھر اللہ تعالیٰ کیسے لے کر جاتے۔ تو وہ شاعر اور مجلسوں کے اندر، اسٹیج کے اندر، اسٹیج کے اوپر اور گھروں کے گھر کے اندر اور بستر کے اوپر وہ یوں کہا کرتے تھے زمانے بھر کی نظر میں چڑھا رہوں مولا تیرے حبیب کے در پر پڑا رہوں مولا، تیرے حبیب کے در پہ پڑا رہوں مولا، دیار شاہ مدینہ میں حاضری کے لیے ایک ٹانگ پہ کب تک کھڑا رہوں مولا۔ اللہ نے انتظام کر دیا سفر کا، اور وہ دن بھی آئے اس خوش نصیب پر کہ اسے اب مدینہ جانا نصیب ہو رہا، اور ایئرپورٹ سے خوشیاں منا رہا، اور مدینے کے اندر انٹری ہو رہی اور حرم میں اس کا داخلہ ہو رہا، ایک پیر ہے اور ایک بیساقی ہے، اور انٹری ہونے لگی تو اس وقت پھر یوں کہا اس نور کی چمک سے آنکھیں نہیں ملوں گا، میں گنبد نبی کو نظروں سے چوم لوں گا، اس ایک ٹانگ کی بھی مجھ کو نہیں ضرورت، آقا کے سر زمین پہ میں سر کے بل چلوں گا۔ محبت اس کو کہتے ہیں، یہ ہے محبتوں کا تقاضا، دل کی آہے وہاں تک پہنچے تو اللہ پھر لے کر جاتے۔ کیسے کیسے دیوانے آیا کرتے تھے، وہ دیکھو جیسے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہا ہے، وہ جب سورہ النساء کی ایک تلاوت کرتے، بندہ خدا بیٹھا ہوا تھا، وہ تلاوت کرتے 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 سورہ النساء کی آیت 63-64 کے اوپر جب پہنچا تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ دیہات کا رہنے والا آدمی تھا، اس نے پڑھا کہ اے نبی جی وہ لوگ جو اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ لاد لیتے ہیں، اپنے نفس پر ظلم کر لیتے ہیں، وہ کیا کرے؟ دو کام کرے، خود اللہ سے استغفار کرے اور ساتھ میں آپ ان کے لیے سفارش کرتے استغفار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو یہ آیت اس نے پڑھا اور اس کہنے لگا استغفار تو میں کروں گا، نبی کی سفارش کیسی ہوگا؟ تو اونٹ پر بیٹھا اور پہاڑوں کو صحرا کو کراس کرتا ہوا مدینہ منورہ پہنچا، اور وہ دن بھی قریب ہوا کہ وہ اتر کر کے حجر نبی کے پاس گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ادھر عطا رحمۃ اللہ بزرگ تھے اس زمانے کے، وہ مسجد نبوی کے اندر وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر گردن جھکا کر کے مراقبہ کرتے ہوئے بیٹھ گئے، وہ بھی نہیں لگی وہاں پر۔ اچھا ادھر یہ خاموشی سے آیا، گھٹنوں کے بل بیٹھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور آنکھوں سے آنسو تو جاری ہے کہ اسی درمیان کے اندر وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے آپ کے رب کا فرمان پڑھا، میں نے قرآن پڑھا، آپ کا رب کہتا ہے جس نے اپنے پر گناہ کیا ہے وہ توبہ کر لے، ساتھ میں آپ سفارش کر دے، توبہ کی درخواست کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں آپ کے در پر آیا ہوں، اور کیسے در پر آیا ہوں؟ تو اب کہہ رہا میں کیسے در پر آیا ہوں؟ یا خیر من دفنت بالقاع اعتبه فطاب من طيبهن القاع
الحكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف فيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ زمین میں جتنے لوگوں کو دفن کیا گیا انہوں نے تو زمین کی مٹی کو صرف اندر ہی کیا ہے، مگر ایک ہستی ہے جس کو دفن کیا گیا تو اس کے سارے جسم اقدس نے زمین کے حصوں کو منور بھی کر دیا اور زمین کے حصوں کو معطر بھی کر دیا. یا رسول اللہ آپ ہی تو وہ سہارا ہے. جب پل صراط پر قدم ڈگمگا رہے ہوگے اور قدم پھسل رہے ہوگے تو اس وقت امت کو پل صراط پر سے وہ بجلی کی طرح پار کروانے کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہوگا، وہ صرف آپ کی ذات ہے. یا رسول اللہ جیسے میں آپ کو نہیں بھول سکتا ویسے آپ کے دو عاشقوں کو ابو بکر اور عمر کو نہیں بھول سکتا. یا رسول اللہ میرا سلام ہو آپ پر، آپ کے دونوں ساتھیوں پر. کب تک؟ جب تک لکھنے والا اپنی قلم سے لکھتا رہے تب تک میرا سلام آپ تینوں پر چلتا رہے. وہ سلام پڑھ رہا، اس کے بعد کہا یا رسول اللہ میں اپنے گناہ سے توبہ کر رہا، آپ بھی میرے لیے استغفار کر دیجیے. ہزاروں قطار رو رہا روتے 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 جب دل پر سکون چھایا اور جسم کے اوپر سکون طاری ہوا تو وہاں سے اٹھا ہے اور جانے لگا. وہ جب جا رہا تھا تو عطبی رحمت اللہ علیہ مسجد میں جو بیٹھے کر آرام کر رہے تھے وہ اچانک اٹھے اور دوڑے مسجد سے باہر تو دیکھا ایک آدمی جا رہا، اس کو پکڑا. کہنے لگے تو کون؟ جی میں دیہات کا رہنے والا. یہاں کیوں آیا؟ گناہ گار آدمی معافی کے لیے آ گیا تھا. اچھا تو ابھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی قبر پہ بیٹھ کر رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا. میں مانگ رہا تھا. کہنے لگے ہاتھ اٹھا میرے لیے بخشش کی دعا کر. کہنے لگے بھائی میں خود گنہگار تیرے لیے کیا کروں؟ کہنے لگے بھائی میں مسجد میں سویا تھا، میرا نبی میرے خواب میں آ کر کہتا تبھی تو سوتا ہے میرا امتی روتا ہے. ارے جا اٹھ اس کو جا کر خبر دے کہ اس کا استغفار اور اس کے نبی کی سفارش نے اس کو پچھلے سارے پاپوں کو معاف کروا دیا. یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ سے دعا کہ اللہ اس سرزمین پر ہم کو بھی پہنچائے. بڑے حالات میں گھرے ہوئے لوگ ہیں ہم، بڑے حالات کی چکی کے اندر پیس رہے ہیں ہم. جب کسی پر کوئی حال آتا وہ سیدھے اسی در پہ جا کر کہتا یا رسول اللہ دعا کر دیجیے. وہ ہاتھ اٹھاتے مسائل حل ہو جاتے. یا رسول اللہ جمعہ کا دن ہے یا وہ آپ ممبر پر ہیں، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، جانور مر رہے اور فصلیں بیکار ہو رہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے. آپ نے خطبے کے درمیان ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اور بارش شروع ہو گئی. صحابہ فرماتے رب کی قسم آسمان آئینے کی طرح صاف تھا مگر آپ کی دعا کی برکت سے اتنی بارش ہوئی کہ دھوپ میں مسجد میں آئے تھے اور بھیگتے ہوئے گھر پر پہنچے. ایک ہفتہ پورا گزر گیا اور آپ خطبے کے لیے کھڑے ہیں اور خطبہ دے رہے، بیان کر رہے. وہی آدمی آیا یا رسول اللہ اتنی بارش ہو گئی کہ وہ جو ہماری کھیتیاں تھی وہ پانی میں بھیگ گئی. وہ جانور پہلے بھوکے مر رہے اب پانی سے مر رہے، دعا کر دیجئے کہ اللہ بارش کو روک لے. صحابہ فرماتے بارش میں بھیگتے ہوئے ہم نماز کو آئے تھے، جب باہر نکلے تو آسمان آئینے کی طرح بالکل صاف ہو چکا تھا اور دھوپ کے اندر ہم اپنے گھر پر چل کر گئے. وہ ایسا مبارک در ہے. اللہ ہم سب کو جانے کی توفیق نصیب کرے. سچی طلب اگر ہے تو جا کر رہیں گے، 100% جا کر رہیں گے. تو جہاں کا ذرہ محتاب بن رہا ہو تو اس نبی کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اس نبی کو ایمانداری کی بات آئینہ دیکھنے کی ضرورت بالکل نہیں. کیوں دیکھا؟ تو سورہ احزاب آیت 21 اللہ ایک آئینہ یہ بتا رہے ہیں، یہ آئینہ ہے کہ دیکھو تم کو آئینہ کیوں دیکھنا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیونکہ اس نبی کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، لہذا تمہیں اس آئینے میں دیکھنا ہے. اسوہ حسنہ. اچھا ایک آیت میں بڑی عجیب بات ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ. ایمانداری کی بات یہ ہے کہ وہاں پر ڈائریکٹ یہ بھی ہو سکتا تھا فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ فی نبی کی، لیکن وہاں ڈائریکٹ کیا لفظ ہے؟ فی رسول اللہ. علماء کرام وہاں پہنچ کر کے وہ دماغ کے گھوڑے دوڑانے لگے کہ آخر بات کیا ہے. نام بیان نہیں کرتا، صفت بیان نہیں کیا کرتا، بلکہ آپ کو جو ذمہ داری دی گئی اس کو بیان کر کے کہتا ہے کہ اس نبی کے اس رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو علماء کرام نے بڑے عجیب و غریب اس کے جوابات دیے. میں صرف ایک دے کر بات پر اکتفا کروں اور بات کو ختم تک لے کر کے جاؤں کہ رسول اللہ کیوں کہا. پہلا نبی آدم علیہ السلام، کلمہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ. حالانکہ نبی بھی ہے رسول بھی ہے لیکن کہا صفی اللہ، اللہ کے دوست.
نوح علیہ السلام، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، جن کو اللہ نے نجات دی، ایسا اللہ کا نبی ہے، رسول ہے، لیکن نجی کہا۔ آگے چلو، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، مگر خلیل کہا۔ اور آگے چلو، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، وہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، مگر ذبیح کہا۔ لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، مگر خلیفہ کہا۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، مگر روح کہا، اللہ کی روح۔ لیکن جب بات آئی آمنہ کے لال کی تو اللہ کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھ لو سب ایک مرتبہ کلمہ۔ کیا ملا؟ نبی فرماتے جس سے ایک مرتبہ یہ بول دیا، زمین سے لے کر آسمان تک جتنی خالی جگہ ہے ساری نیکیوں سے بھر دی گئی۔ یہ انعام ملا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لینے کے اوپر۔ تو کیا بات ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس سے پہلے काय झालं सगळे इथंच आहे ना बा, कि निघाले इथून? अरे सब यहीं पर है ना? क्या बात चली, कोई तो बताओ। निहाल चाचा आपको तो कहा अल्लाह नबियों की बात, माशाअल्लाह, अल्लाह बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। आप उम्र कितनी हुई आपकी? 53। क्या मिलेगा 50 के ऊपर? याद है? अल्लाह तबारक व तआला जिब्राइल से कहते, ओ बल्कि 50 के ऊपर 50 पे जो चला जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके हिसाब को हल्का कर देते, आसान कर देते। अल्लाह पाक आपके हिसाब को आसान कर दे। दुआ थी हुजूर की, अल्लाह ऐ अल्लाह मेरे हिसाब को आसान कर दे। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। या रसूल अल्लाह ये आसान हिसाब का क्या मतलब है? हुजूर ने कहा इधर करीब हो गए। अल्लाह के रसूल ये आसान हिसाब का क्या मतलब है? तो आपने फरमाया क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पाक नामा अमल ऐसे उठाएंगे। अरे उमर मस्जिद का दिख रहा है, अगर मुझे आपको जन्नत चला जाए देख लेंगे बाद में क्या। बस ये है आसान हिसाब कि अल्लाह अमल नामे को देखे उलट करे और जन्नत का फैसला कर दे। अल्लाह हम सबके साथ ऐसे कर दे भाई। अगर हिसाब लेने पर आ गए तो फिर तो बस अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। लेकिन जब नबी की बात आई हमारे, तो अल्लाह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रसूल का बयान क्यों हुआ, पिछलों के साथ क्यों नहीं हुआ, सिर्फ इनके साथ क्यों हुआ? तो उलमा ने बहुत वजह बयान की, मैं सिर्फ एक बयान कर रहा। वजह सिर्फ है कि रसूल उस शख्सियत का नाम होता है जो रिसालत को, पैगाम को, मैसेज को लेता है और वो देता है, उस शख्सियत का नाम रसूल होता है। और लेने वाली चीज रिसालत होती है, पैगाम होती है, वो लेता है और लोगों को देता है। तो एक है पैगाम लेने का मकान और एक है पैगाम देने का मकाम। एक है पैगाम लेने का मकान और एक है पैगाम देने का मकाम। जब बात आई पैगाम लेने की तो मकान का सिलेक्शन हजरत नूह जूती तक गए, और एक है मकाम पैगाम देने के लिए अपनी कौम, अपने कबीले तक गए। सारे नबियों का यही मामला है कि वो पैगाम लेने के लिए किसी खास मकान पर गए और पैगाम देने के लिए किसी खास मकाम पर गए। लेकिन जब हमारे नबी की बात आती है तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले जिस मकान पर गए, अल्लाह उसको सूरह आल इमरान आयत 96 पर बयान करता, इन्न अव्वल बैत वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, कि इस कायनात का सबसे पहला मकान वो बैतुल्लाह। और सबसे ये तो इब्तिदा होगी, इंतहा क्या है, सबसे आखिरी मकान क्या है, वो ये बैतुल्लाह है, तो वो ऊपर बैतुल मामूर है। अल्लाह कहते सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक वो ज़ात जो रात अपने बंदे खुदा को, अपने बंदे महबूब को वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा और फिर वहाँ से रिवायतों के मुताबिक सारे आसमानों का सफर करते हुए बैतुल मामूर और उसके भी ऊपर। तो मकान की इब्तिदा आपने की और इंतहा पर पहुंचे।
ایسے مکان پر نبی تو آئے ہیں لیکن ویسے مکان پر کوئی نبی پیغام لینے نہیں پہنچا. وہ نبی اتنے اوپر مکان, اتنے اونچے مکان پر پیغام لینے پہنچا. اور ایک ہے مقام دینے کی جگہ, تو دینے کے لیے کہاں پہنچا؟ نبی آیا اپنے قوم, قبیلے, بیوی, بچے, خاندان والوں تک پہنچا. اور یہ نبی کہاں پہنچا؟ تو کائنات کی سب سے نچلی مخلوق شروع ہوتی ایک پتھر سے, ایک ذرے سے, اس کے بعد مقام آتا ہے ایک درخت کا, اس کے بعد مقام آتا ہے ایک جانور کا, اس کے بعد مقام آتا ہے ایک انسان کا, اس کے بعد مقام آتا ہے ایک مومن کامل کا, اس کے بعد مقام آتا ہے ایک متقی کا, اس کے بعد مقام آتا ہے ایک صالح کا, اس کے بعد ایک مقام آتا ہے شہید کا, اس کے بعد ایک مقام آتا ہے نبی کا, اس کے بعد ایک مقام آتا ہے رسول کا. تو قربان جائے اس نبی کی ذات کے اوپر کہ جو سب سے نچلا مقام ہے پیغام دینے, وہاں تک بھی پہنچا کہ جب ابو جہل اپنے ہاتھوں میں یوں بن کر کے آیا اور آ کر کہا نبی ابھی مانتا ہوں, مجھے بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. اچھا جی ایک بات سن, کیا ہے؟ کیا میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے, یا جو چیز تیرے ہاتھ میں وہ بتا دے میں کون ہوں. کہنے لگی اچھا ہے کہ میرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہی بتا دے تو کون ہے. تو آپ نے اشارہ کیا تو اندر سے کم کر کہہ رہی تھی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ پیغام پہنچانے اس مقام تک گئے, اور آخری مقام کیا ہے؟ نبوت والا مقام ہے. تو مسجد اقصی کے اندر سارے انبیاء کو گویا آپ نے پیغام پہنچایا, اور قالو بلا سب سے پہلے جس نبی کے زبان پر جاری ہوا وہ محمد عربی ہے صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. تو اس نبی پر وحی لینے کی, پیغام لینے کا ہر مکان کی انتہا ہو گئی, اور پیغام دینے کے لیے جو مقام ہوتا ہے مقام کی انتہا ہو گئی. پیغام لینے کے لیے کوئی مکان خالی نہیں, پیغام دینے کے لیے کوئی مقام خالی نہیں. لہٰذا یہی وہ خاتم النبی ہے محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. اب تمہیں کسی نبی کے آئینے میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کس آئینے میں؟ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بس یہ آخری رسول ہے, اس آئینے میں دیکھو. دنیا بھر کے سارے ٹینشنوں کا تمہیں علاج نظر آئے گا. اور کیا ہے آئینے میں دیکھنے کی سنت, اور کیا ہے اس کا جھگڑوں سے تعلق؟ تو آئینے میں دیکھنے کی ایک سنت ہے ہمارے نبی کی, وہ ایک سنت زندہ ہو جائے, گھر سے لے کر باہر تک کے سارے جھگڑے ختم ہو جائے. کیا سنت ہے؟ جب آپ آئینے کو دیکھتے تو یوں کہا کرتے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. ایک روایت اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. ترجمہ دونوں کا ایک سا ہے, ایک جیسا ہے. یوں کہہ رہا ہے اے اللہ آپ نے جیسے مجھے حسین بنایا ہے, اے اللہ آپ نے جیسے میری تخلیق حسین کی ہے, ایسے میرے اخلاق بھی حسین کر دیجیے. اور عجیب بات ہے, جیسے نبی تخلیق میں کامل ہے, رب کی قسم ایسے آپ اخلاق میں کامل ہیں, ایسے اخلاق میں کامل ہے. آپ کو اخلاق کی دعا کرنے کی ضرورت ہے. جس نبی کے اخلاق کا عالم یہ ہے, اللہ کہتے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لك لاجرا غیر ممنون وانك لعلى خلق عظیم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. ان آیات کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک مثال دوں تاکہ ترجمہ سمجھ میں آئے کہ کیا اللہ ہم کو بتاتا ہے, کیا اللہ ہم کو دکھلاتا ہے, کیا اللہ ہم کو سمجھاتا ہے. ایک بچہ ایک اپنے بھائی کے ساتھ, دو بچے گھر کے اندر, ایک چھوٹا بھائی ایک بڑا بھائی, آپس میں لڑ پڑے. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی گردن پٹائی, ادھر ماں چولہا پھونک رہی تھی, چولہے کے پاس بیٹھی تھی کچھ کام کر رہی تھی. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو مارا. چھوٹا بھائی کمزور, بڑے بھائی کو مار کر بدلہ نہیں لے سکتا. اتنے میں ماں نے پورا نقشہ دیکھا تو بڑے بھائی نے تو مار کر کے بھاگ, وہ گھر سے باہر نکل گئے. اب چھوٹا بھائی ایڑیاں رگڑنے لگا کہ مجھے میرا بدلہ چاہیے, مجھے میرا بدلہ چاہیے. اب کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ سورت نازل کب ہوئی؟ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کے ابا ولید بن مغیرہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک جگہ پر حق کا پیغام سنا رہے تھے, تو وہ آیا پیچھے سے, لوگوں اٹھو یہاں سے, یہ پاگل ہے. نعوذ باللہ, جو اس کی بات سنتا وہ بھی پاگل ہو جاتا. اٹھو یہاں سے, نکل جاؤ. سب کے سب لوگ چلے گئے. حضور کہنے لگے یا اللہ میں گلی کوچے میں جاتا تب مجھے مارتے, برا بھلا کہتے. تو بات ٹھیک تھی, اب تو میں میرے گھر کے پاس حاجی کے قافلے کو لے کر بیٹھا تھا, یہاں پر بھی مجھ پر ظلم کا پہاڑ توڑا گیا. اللہ کے رسول کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور غم کے مارے آپ بیٹھ گئے. تب اس صورت نازل ہوئی. تو اس کا ترجمہ اس مثال سے سمجھ میں آتا ہے. تو کیا ہوا کہ وہ بچہ ایڑیاں رگڑنے لگا کہ مجھے کسی طرح کا بدلہ چاہیے. تو ماں دوڑ کر آئی اور اس کے آنسو بہتوں کو پہنچا, اس کو ایسے بغل میں دبایا اور آنسو پہنچ گئی, سر پر اس کے ہاتھ پھیر رہے, اور ہاتھ پھیرتے پھیرتے وہ کیا کیا کہ میرے بچوں کو ایسے خاموش کرو تو پانی دے, کوئی میٹھی چیز کھانے کی وہ دے دیا, یا پیسے ہی دے دیا, کچھ نہ کچھ دے دیا. اب دینے کے بعد دو کام. پہلا کام ایسے اٹھایا,
आंसू पहुंचे, सर पे हाथ फेरा। दूसरा काम पानी दिया या कोई चीज खाने की दे दी। और तीसरा काम माँ ये करती तो उस बच्चे की तारीफ करती, बेटा तू तो बहुत अच्छा है, तेरा भाई बदमाश। उसको थोड़ा सुकून हो गया। जब सुकून हो गया, इत्मीनान पूरा नहीं हुआ, सुकून हुआ। चौथी बात, माने का बेटा शाम में आने दे उसके घर पर, फिर बताती मैं उसको, या तेरे बाप को बताती, उसकी पिटाई करेगा। अब मिला है जाकर के सुकून। पहला काम आंसू पहुंचे, सर पे हाथ फेरा और ऐसे बगल में दबाया। दूसरा काम पानी दिया, मिठाई दी या कुछ पैसा वगैरह दे दिया। तीसरा काम बेटा तू तो बहुत अच्छा है। चौथा काम आने दे, शाम में देखती फिर मैं उसको। ये चार काम अल्लाह कहते हैं नून वल कलम वमा यस्तरून, मुझे कसम है उन फरिश्तों को जो अलैहि सतर लाइन बना बना करके लिखते हैं। हुजूर रो रहे थे, ऐसे रो रहे थे बैठे हुए थे। मा अंत बिनिअमत रब्बिका बिमजनून, अल्लाह के रसूल मेरे रसूल आप पागल नहीं है, आप पागल नहीं है। आंसू भी पूछ दिए, सर पे जैसे हाथ फेर दिया, ऐसे उठाया कि आप पागल नहीं है। दूसरा काम कुछ दे दिया अम्मा, व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून, ये जो आप थके ना, इस पर अल्लाह इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा। ये सिर्फ जलगा वाले नहीं, पूरी दुनिया वाले आकर आपके अजर को गिनना चाहे, गिन कर थक जाएंगे, मगर अजर को नहीं गिन पाएंगे। इतना देगा, इतना देगा। तीसरा काम तो बहुत अच्छा है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, व इन्नका लअला यानी सारे नबियों के अखलाक यहाँ पर पहुंच गए। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ नबी जी जहाँ सारे नबियों के अखलाक जाकर खत्म होते, वहां से आपके अखलाक शुरू होते हैं। इतने अखलाक आपको दिए। बल्कि वो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक आदमी आया, बोले अम्मा आयशा वो जल्दी से बताओ मुझे। हाँ क्या बताना है, मुझे बताओ हुजूर के अखलाक कैसे थे, जल्दी से बताओ कि हुजूर के अखलाक कैसे। कहा कि देख मेरे भांजे में बतलाती हूँ, मगर पहले तू मुझे एक चीज बता। बोले अम्मा पूछो क्या पूछना है। बोले जमीन आसमान के बीच में जितनी चीजें हैं उन सबके नाम बता। बोले सबसे पहले तो मैं हूँ, जमीन है, वो पहाड़ है, पत्थर है, पानी है, दरिया है, समुंदर है, झाड़ है, फल है, टमाटर है, नींबू है, लहसुन है, अदरक है, प्याज है, कांदा महंगा गए है, प्याज है, ये है, वो है, ये है, वो है, ये है, वो है, ये है, वो है। वो कब तक गिनती पूरी करते, बात आ गई, खत्म हो गई, आगे खत्म हो गई। अम्मा ऐसा कहने लगी भांजी बताओ। अम्मा इसके आगे नहीं बता सकते, इसके आगे नहीं बता सकता, जैसे आप भी ना बता सके, मैं खुद ना बता सकूं, नहीं बता सकता। तो अम्मा ऐसा कहती पता है जिन चीजों का मैंने तुझसे नाम पूछा क्या है, तो अम्मा क्या है, कसलमिसा ऐसा 77 है। उल मताउद दुनिया कलील, दुनिया का सारा साल सामान कलील थोड़ा है, और नबी के अखलाक खुलुकिन अजीम, जब तू थोड़ा नहीं बता सकता, मैं अजीम कहां से जल्दी बता सकता। इतने अखलाक वाला नबी। अच्छा तीसरी चीज हो गई, तारीफ हो गई। चौथे क्या, आने दे शाम में घर पर, फसद तुबसिर व युबसिरून बिअज्जकुमुल मफ्तून, नबी जी दिन क़यामत का होगा, आप भी देखेंगे, वो भी देखेंगे कि पागल का बच्चा कौन था। आने तो दीजिए आखिरत में, फिर बताया जाएगा। अब मिला चैन, सुकून, राहत और इत्मीनान। इतने ऊंचे दर्जे का नबी कि जिसके अखलाक इंसानों से हटकर और जिन्नातों से हटकर इतने आगे निकले कि जानवरों तो पहुंच गए। अल्लामा कमालुद्दीन तिबरी रहमतुल्लाह अलैह हयातुल हया जिल्द सफ़ा 476 पर यूं नकल करते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रास्ते से गुजर रहे तो किसी ने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, पीछे मुड़ गए, देखा कोई नहीं था, आगे बढ़ गए, फिर आवाज आई अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और ये तो उन्हीं कुछ शब्द हासिल हुआ। आप फरमाया करते थे मैं उस दरख्त को जानता हूँ जो मुझे झुककर सलाम पेश किया करता था, मैं उस पत्थर को जानता हूँ जो मेरे लिए बिछकर मेरे लिए सलाम पेश किया करता था। उनको जान रहा है तो पीछे देखा सलाम कौन करता, नजर कोई इंसान नहीं आता, नजर कोई जिन्नात नहीं आता, सलाम कौन कर रहा। फिर पीछे मुड़ गए, तीसरी मर्तबा आवाज आई अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो एक हिरनी कोने में बंधी हुई थी, तो अल्लाह के रसूल ने उसकी तरफ देखा तो हिरनी कहने लगी या रसूल अल्लाह मैं ही आप पर सलाम पढ़ रही थी। हुजूर करीब चले गए, जानवरों से आपकी बात हो रही। बल्कि एक रिवायत में एक ऊंट सरकश हो गया, सहाबा किराम ने मेन गेट को लॉक कर दिया, वो सब बाहर खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल पहुंचे, क्या हुआ या रसूल अंदर ऊंट है, सरकश हो गया, लोगों को परेशान करेगा, आपने अपना गेट ओपन करो। वो गेट खोला गया, आप अंदर गए। सहाबा ने कहा रसूल तकलीफ पहुंचाना कर,
اندر پہنچ گئے. جب اندر گئے تو وہ اونٹ نے جیسے دیکھا کہ کوئی اندر آیا وہ تیزی سے دوڑا. صحابہ نے تلواریں کھینچ لی کہ کوئی حملہ کرے تو ہم اس پر وار کرے. وہ اونٹ تیزی سے دوڑا اور جیسے نبی کے قریب آیا نیچے بیٹھ گیا, گردن حضور کے قدموں پر ڈال دی اور اللہ کے رسول نیچے بیٹھے, کان پکڑا, پیچھے سے سہلانے لگے. جس کے گھر میں جانور ہوگا نا سنت کی نیت سے کہ میرے نبی ایسا کرتے تھے, ایسا کر لوگے تو سنت کا شوق پاؤ گے. وہ کان پہ ایسے کیا ایسے سہلانے لگے. میں اپنے ذوق کی ایک بات کہتا ہوں, آپ لوگ اس کو ذرا سا ایڈجسٹ کر لینا. اور جانور شہر کے لوگوں کو اکثر نہیں ہوتا, تو میں ان سے کہتا وہ کبھی کبھار ان کے کان کو پکڑ کے ایسا کر لیا کرو. اور تو شادی والے دیکھنے بھی ہنس بغیر شادی والے سے ہنس رہے, عجیب بات ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کان کو ایسے ایسے پیچھے سے ایسے اس کے مسئلہ, اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے, اونٹ ایسے بہنے لگے آنسو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اونٹ کس کا؟ وہ قریب ہو, میرا اللہ کا رسول. کہنے لگے یہ اونٹ تیری شکایت کرتا ہے کہ تو اس کو کھانے کو کم دیتا ہے اور اس پر بوجھ زیادہ لا دیتا ہے. وہ گھٹنے کے پر بیٹھ گیا, رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں, آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا. جس کے اخلاق کا یہ عالم ہے, اتنے آگے جس کے اخلاق نکل گئے ہو. تو وہ انہی نے کہا یا رسول اللہ میں سلام کرتی ہوں. اللہ کے رسول قریب چلے گئے, قریب ہے تو پوچھا کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ میرے دو بچے وہ پہاڑ کی کوہ میں ہیں. آپ کا ایک ساتھی آیا تھا اور مجھے شکار کر کے یہاں لے کر آیا. نہ ذبح کرتا ہے ٹینشن ختم ہو جائے, نہ آزاد کرتا ہے کہ بچے کو دودھ پلاؤ. اللہ کے رسول میرے بچے مارے دودھ کے بھوک کے تڑپ رہے ہوں گے, میں ان کو دودھ پلانا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی اور کی ملکیت ہے میں کیا کر سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ آپ مجھے چھوڑ دیں, میں ان کو دودھ پلاتی ہوں اور آپ سے وعدہ کرتی میں واپس آ جاؤں گی. اگر نہ آئی تو اللہ پاک مجھے دوزخ میں جگہ دے. بس اتنی بات حضور نے سنی. اس کی گردن میں جو رسی بندھی اس کو کھولا اور وہ ہرنی وہاں سے نکل کر کے جنگلات میں چلی گئی. صحابہ رسول آئے, انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول کھڑے. یا رسول اللہ آپ کیوں کھڑے؟ کہنے لگے تمہاری ہرنی تھی. اب وہ گھبرا گئے, ہاں اللہ کے رسول میں ہرنی تھی, وہ کہاں چلی گئی؟ کہنے لگے ٹھہرو میں نے اسے کھولا ہے, وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے گئی ہے اور وہ واپس آئے گی, مجھ سے وہ وعدہ کر کے گئی. تو صحابہ رسول کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے یقین ہے جب اس نے آپ سے وعدہ کیا تو وہ ضرور واپس آئے گی, آپ چلے جائیں. تو حضور نے کہا کہ اس نے تو مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ واپس آئے گی, لیکن میں نے اپنے دل وعدہ کیا جب تک تیرے حوالے نہ کر دوں یہاں سے ہلنے کا نہیں. آپ ٹھہرے رہ گئے. کچھ وقت گزر گیا, انتظار کی گھڑیاں گزرنے لگی. اللہ کا کرنا وہ ہرنی وہ پہاڑوں کے راستے سے ہوتے ہوئے نکل کر آئی ہے, حضور کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. یا رسول اللہ میں نے وعدہ پورا کر دیا, آپ بھی وعدہ پورا کر دیں. اللہ کے رسول نے کان پکڑا, لو بھائی تمہاری ہرنی. انہوں نے دوسرا کان پکڑا اور باندھنے لگے. اللہ کے رسول نے فرمایا بیچو گے؟ یا رسول اللہ بیچنے کی بات کرتے آپ کے لیے ہدیہ. کہا ہدیہ ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے قبول کیا اور اس نے کان پکڑا اور اس کے کان کے پاس جا کر کہا تو اپنے بچوں کی خاطر اللہ کے لیے میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں. کان چھوڑ دیا. وہ ہرنی تھوڑی سی پیچھے ہٹی اور رونے لگی, اور رو رہی تھی. صحابی بھی دیکھ رہے, اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے, اور اس نے اپنی زبان کھولی. صحابی کہتے اللہ کا میں نے سنا ہرنی کہہ رہی تھی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. صحابی کہتے وہ پیچھے 4 قدم اور بڑھی, پھر اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ. وہ پھر مڑ گئی اور دوڑی اور رک گئی اور پھر پیچھے مڑی اور پھر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. وہ صحابی کہتے وہ جنگل میں چلی گئی. اس دن جنگل کا چرند پرند کیڑا مکوڑا ہر ایک کہہ رہا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. جس کے اخلاق پر انتہا ہوتی ہو جا کر, بلکہ نبیوں کے اخلاق جہاں ختم ہو رہے وہاں سے اس نبی کے اخلاق شروع ہو رہے, اس کو کہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ جیسے تم نے مجھے حسین بنایا میرے اخلاق کو حسین بنا دے. بالکل کہنے کی ضرورت نہیں, لیکن تمہارے لیے اس نبی کی زندگی کو نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے. لہذا تم اللہ سے یہ دعائیں کرتے رہا کرو کہ اللہ جیسے تم نے مجھے اچھا بنایا بیوٹیفل بنایا ایسے میرے اخلاق بھی بیوٹیفل بنا دے. سب سے زیادہ آئینہ کون دیکھتا ہوں؟ آپ کے یہاں پر اچھا سب دیکھتے ہیں, لیکن لیڈیز کا معاملہ ذرا سا تھوڑا سا آگے نکلا ہے ماشاءاللہ. مردوں کے مقابلے لیڈیز کا معاملہ ذرا سا آگے نکلا ہوا ہے. زیادہ لیڈیز دیکھتی ہے اور جھگڑے کہاں سے زیادہ شروع ہوتے ہیں؟
بد اخلاقی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے رب کی قسم نبی کی سنت کا استظار ہو کر کے آئینے کے سامنے آ کر کے یوں کہتے کہ اللہ تو نے جیسے مجھے حسین بنایا نا ایسے میرا اخلاق حسین بنا دے، تو کوئی ساس بہو سے اور وہ ساس سے نہیں لڑے گی۔ یہی رشتہ ہے جو سب سے زیادہ بدنام ہو گیا۔ کسی کہنے والے نے کہا ان دونوں کو ایک ساتھ جنت میں ڈالے نا وہ بھی جھگڑے کرے اتنا خطرناک مسئلہ ہے ان دونوں کا۔ بلکہ ایک بابا کے پاس ایک بڑھی آ گئی، وہ کہنے لگے حضرت ایک ایسا تعویذ دو کہ میری بہو چپ ہی ہو جائے۔ تو کہنے لگے بڑے بھی بیٹھے نیچے، بولے اپنے پاس سارے جنتر منتر تعویذ ہے تو دو ہی تعویذ دیے۔ بولے کون کون سے؟ ایک بہو آئی تو ساس کے لیے مانگتی وہ بھی ہے، ساس ایک تو بہو کے لیے مانگتی وہ بھی نہیں ہے۔ مارکیٹ میں تعویذ کسی کے پاس نہیں مل رہا ہے آپ کو، کیوں؟ اس کی وجہ ہے وہ نکاح سے پہلے جب میرا بھی ہونے لگا تھا تو وہ پیچھے سے مجھے کسی نے کہا تھا، بولے مولانا سنبھل کر، ہوشیار، خبردار۔ مجھے کیوں؟ کہنے لگے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپس میں ساس اور بہو کی گڑبڑ ہوتی ہے تو ہوتا یہ کہ وہ باپ گھر کے باہر انتظار کرتے ہیں کسی موقع کی تلاش میں، بیٹے کو بیٹھے وہ ذرا بہو کا ایسا چل رہا تھا، سوال دیکھ ذرا ڈر ڈر اچھا، بولے وہ کھڑے کھڑے باہر سمجھاتا اور ماں چولہے کے پاس بیٹھ کر سمجھاتی، وہ سمجھاتی کچھ کہ بیٹا دیکھ ایسے ایسے ایسے، لیکن بولے مولانا وہ جو مولوی صاحبان رہتی نا وہ لٹا کر سمجھاتی۔ ایمانداری کی بات ہے کہ جتنی لیٹ کر سمجھ میں آتی بیٹھ کر کھڑے رہتے ہیں سمجھ میں آتی۔ میں نے کہا کہ بات بالکل صحیح ہے اور حق ہے، تو یہی ہوتا ہے۔ اور بلکہ شروع زمانہ تو ایسا رہتا امی امی امی، سگی ماں کو بھی اتنے پیار سے نہیں بلائی امی کبھی جتنی ساسو ماں کو بلاتی اور پیار نچھاور کر دیتی، اور ساسو ماں پہلے محلے میں گھوم کر کے بہو میں نے لائی انداز نہیں ہوتا اس میں تو بھوک تو میں نے لائی۔ تو 4 دن کیا گزرتے، 8 دن کیا گزرتے، شروع میں کیا ہوتا، وہ بہو سے ساس کہتی بیٹی رانی بہو رانی ایک بات تو بتاؤ، اگر تم چارپائی میں بیٹھی ہو اور میں بیٹھنے آ جاؤں تو تم کیا کہوں گی؟ اماں امی پیارے امی آپ اگر چارپائی پہ بیٹھیں گے تو میں ادب کا لحاظ کرتے ہوئے نیچے چٹائی بچھا کے اس میں بیٹھ جاؤں گی۔ کہ بیٹا تیری محبت میں اگر چٹائی کے پاس بیٹھ گئی، تیرے پاس آ کر بیٹھ گئی چٹائی کو، تو کیا کریے؟ امی میں وہ چٹائی جھٹ کر کے زمین پر بیٹھ جاؤں گی، دھول مٹی میں بیٹھ جاؤں گی۔ کہ بیٹی تیری محبت میں وہاں تک بھی پہنچ گئی تو کیا کریے؟ تو امی پھر میں حضرت سے کہہ کر گڑا کھلواؤں گی، اس میں جا کر کے بیٹھوں گی۔ کہ بیٹی تیری محبت اگر غالب آ گئی میں وہاں پر آ کر بیٹھ گئی تو کیا کروں گی؟ بولے امی پھر تو اوپر اٹھ کر کے وہ پوری مٹی ڈالوں گی، زندگی بھر کے لیے جھگڑے ختم کر دوں، یعنی کام تمام کر دوں گی۔ یہاں تک بات سمجھ آتی، کام تمام کرنے تک اور پہنچے مارکیٹ کے اندر آتا فرماتے جس نے جادو کیا، جادو کرنے والے کی مدد کی، اس ساتھ میں اشارے ہو گئے، وہ سب کے لیے خاتمہ ایمان پر خطرے میں پڑ گیا۔ جادو کرنے والا کروانے والا ان کا موت کے وقت میں کلمہ پڑھنا مشکل بن جائے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن وہ بڑی بھی کچھ آیا نہیں، پہنچے جنتر منتر کرنے والی خالہ کے پاس، کیوں جی آپا میں نے سنی تم سارے بہووں کا منہ بند کراتے، بولے ہاں بند کراتی، بولے لیکن اگر بہت ہی زیادہ اور ہو رہی ہو تو پھر بولے میں 500 کی 1000 میں دیا تھی، بولے میں 2000 دیتی، میری بہو کا منہ بند کرا دو، بولے 2000 میں تو میں اس کا کام ہی بجاتی تھی، بولے اچھا تو ایک کام کرو 2000 لو اور کام بجانے والا بنا دو، میں اسی کر کے لیتا ہوں میرے بیٹے کے لیے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، اس نے وہ کچھ جنتر منتر کر کے کسی چیز پر لیا، بولے مٹھائی میں دینا اسی کے پیٹ میں جانا چاہیے، بولے اتنا کام تو میں کرتی رہوں گی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا گھر کے اندر مٹھائی کا ڈبہ نظر آ گیا، تو شک کی کوئی دوا رہتی ہے؟ کوئی دوا، جتنے جھگڑے میں گھر کے صرف شک کے اوپر ہوتا، صرف شک کے ہوتا۔ تو کہنے لگی کہ وہ گھر ڈبہ دیکھا مٹھائی کا تو سوچنے لگی کہ میرے بیٹے نے تو اس کے لیے لے کر آیا ہوگا ناگن کے واسطے، وہ پہلے تو بیٹی بیٹی کہتی تھی اب ناگن ناگن کہنا شروع کر دیتی، تو اس کے لیے لے کر آیا ہوگا، تو کیا کرتی اسی مٹھائی میں ڈالتی اور وہی کھائے گی اس کے بعد۔ ٹھیک ہے، پھر اندر ایک مٹھائی توڑی، اس کے اندر وہ چیز ڈال دی، اس کو پیک کر دی۔ تو شام کا وقت ہوا، وہ بیٹا تھکا مارا گھر پر واپس آیا تو بیوی سے کہتا اللہ کی بندی میں نے پہلی بار اتنی لذیذ مٹھائی اپنے اماں کے لیے لے کر آتا، تو نے ابھی تک دی نہیں ان کو؟ تو وہ کہنے لگی جی مجھے پہلے کھانے میں کبھی اٹھا کر دے دی تھی، اب میں بلاتا امی جان تشریف لائیے۔ بولے بیٹا کیا ہوا؟ بولے امی مٹھائی آپ کے لیے لایا تھا، میں نے قسم کھایا جب تک آپ کھائیں گے نہیں تب تک میں یہاں سے آپ کو نہیں دوں گا۔ تو وہ کہا نہیں 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 بیٹا یہ بہو کو کھلا، بہو کو کھلا۔ تو کہنے لگی نہیں آپ کو کھانا ہے، وہ کہتے ہیں نا کرائے کے لیے کائے بولتے بھلے پائے۔ اب مصیبت کیا ہے، اب کیا کرنا ہے، جب مصیبت آ گئی تو سب سے لائن میں دیکھا ہوگا لیڈیز،
सास बहू में ऐब तलाशी करती और बहू सास में ऐब तलाशी करती है। और हमारे नबी क्या कह रहे हैं, आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, अल मुमिन मिरआतुल मुमिन, एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है, उसमें कोई ऐब देखे तो उसको दूर करने की फिक्र करे। देखो दूर करने के लिए टोका जाता है, टोकने का वक्त होता है, टोकने का वक्त होता है। एक टोकना ऐसा होता है जिसमें आदमी का वाकई में ऐब दूर करना मकसूद होता है, और एक टोकना ऐसा होता है कि आदमी को ऐबदार लोगों के सामने बतलाना मकसूद होता है। लिहाजा तन्हाई के अंदर जाकर, जैसा तुम आईना देखते हो, ये नहीं बोलते इधर आए मेरे को आईना देखने का है, मेरे साथ रहते थोड़ा सा, मेरे हिम्मत रहना चाहिए, क्योंकि सामने पता नहीं आईना देखता तो कोई और आ जाता, ऐसा तो कभी होता नहीं, तो खुद ही तो आईना देखता है। तो आईना देखने के लिए जब तन्हाई का वो तन्हाई का मौका तलाश करता है, ऐसे ही किसी में कोई ऐब दिखाई दे तो कोशिश कर उसके करीब जाकर उसमें से ऐब निकालने की, भाई साहब आप में थोड़ी चूक है, थोड़ी गलती है, इसको आप दुरुस्त कर लो, इसको आप अपने पास से निकाल लो, तो क्या होगा, तरतीब सुधर जाएगी। वरना के बाद याद रखना ऐब तो हर एक में है। अगर मेरा मौला यूं कर देता, ऐ खुदा आईना कोई ऐसा बना दे, ऐ खुदा आईना कोई ऐसा बना दे जो इंसान का चेहरा नहीं किरदार दिखा दे, तो सब में ऐब नजर आने लग जाएगा, हर एक माइंड नजर आएगा, हर एक के अंदर कमी है, हर एक के अंदर कोताही है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ किसी न किसी दर्जे का ऐब पड़ा हुआ है, ऐब पड़ा हुआ है। इसलिए जब भी किसी की तरफ उंगली उठ रही हो, किसी की तरफ उंगली उठ रही हो, लेकिन बात याद रखना, आईना जब भी उठाया करो, आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखो फिर दूसरों को दिखाया करो। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक सुन्नत जिंदा हो जाए कि मैं ये कह दूं, ये सोच लो कि अल्लाह वाकई में मैं बद अखलाक इंसान हूँ, मेरे अखलाक अच्छे नहीं, मैं अपने अखलाक दुरुस्त करने के अंदर लग जाऊं। हम लोग तो ऐलान करते दीन किस चीज से फैला, बोलो ना, हिंदुस्तान में किस चीज से फैलेगा, वो महफूज हो गया। हालत हाजरा के लिए मुझे कहा गया था कुछ ना कुछ बोल देना, तो मैं एक ही बात कहता हूँ और गौर से सुनना होगा। गुजरात के अंदर जो कयामत ढाई गई, शायद उससे पहले ऐसा दौर तारीख में कभी देखा नहीं था। एक अजीब माहौल बना था, जब वहां पर बड़े बड़े उलमाए किराम ने सफर किए, सफर करके हर एक ने नतीजे पर, तो किसी ने कहा वहां पर भी यहीं बढ़ गई थी, वहां टीवी ओपन था, वहां पर ये था, वहां पर वो था, वहां पर ये था, वहां पर ये था, सारे गुनाह चल रहे थे, वो अपनी जगह पर। मगर एक आलिम थी, जब मैं फॉलो भी करता हूँ माशाल्लाह, उन्होंने कहा लोगों एक चीज पर हमने गौर किया जिस पर किसी और ने गौर नहीं किया। वो क्या था, कहने लगे हम वहाँ के हिंदू मुस्लिम गैर मुस्लिम भाइयों से हमने मुलाकात की, हिंदू लोगों से मुलाकात की, जो मेन इलाका का हालात पेश होने का, वहाँ के लोगों से हम मिले, हिंदुओं से हम मिले, उनसे बैठकर बात की कि आखिर क्या बात हो गई थी, मुसलमानों ने ऐसा तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि माँ के पेट का बच्चा तुमने काट कर निकाला और उसके पेट के अंदर तुमने छुरे भोग दिए और बाप के सामने बेटी की इज्जत को नीलाम करके, आखिर ऐसे मुसलमानों को बिगाड़ा क्या था, इतनी बड़ी सजा दी। तो कहने लगे मौलाना हमारा इलाके पर नजर डालो, जो गया होगा वो इस बात को जानेगा। उस इलाके में गुजरात के अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जाने का मौका मिला, उस इलाके के अंदर तो धूप और सर्दी मशहूर है यूपी की, लेकिन चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर जाना हुआ, मुझे सबसे ज्यादा शदीद गर्मी का एहसास गुजरात के इलाके में, शदीद गर्मी का इलाका, शदीद सर्दी का इलाका, जाओ तो मालूम पड़े। वो कहने लगे हमारे इलाके में फसलें कम होती, हमारे इलाकों में कारोबार कम होते, मगर मदरसे बहुत है हमारे यहाँ। क्या कहा, मदरसे बहुत है हमारे यहाँ। तो मदरसे का जो खाना बचा करता था ये लोग नालियों में बहाया करते थे, मगर हमारे भूखे बच्चों को कभी दिया नहीं करते थे। तो वो हमारे दिल में ऐसा चुभ उठाता जा जाकर, ऐसे चुभ उठाता जा जाकर कि मौके की तलाश में थी। एक मौका मिला, हमने अपना हिसाब कर दिया। ये थी वो जुबान, सब अपनी जगह वो बात सही, इनकार किसी से नहीं, लेकिन एक वजह ये भी सामने निकल कर आई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मोमिन समझ रहा है अपने आप को, खुद खाता है, सो जाता है, पड़ोसी भूखा रह जाता है, और मोमिन कहता है अपने आप को हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकता वो शख्स कि खाए और सो जाए, उसका पड़ोसी भूख के अंदर रात गुजारता है। मोमिन नहीं हो सकता। पड़ोसी कौन अल्लाह के रसूल? आपने फरमाया वो यहूदी भी हो सकता, वो नसरानी भी हो सकता, वो मुश्रिक भी हो सकता, वो काफिर भी हो सकता। उलमा ने तहकीक करके बताया कि एक आदमी का पड़ोस 40 घर इधर को होता, 40 घर इधर को होता, 40 घर सामने होता, 40 घर पीछे होता। पड़ोस इंसान अखलाक, रब की कसम ये अगर बन जाए
اس کا اظہار اگر ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے جب فتح کے راستے ہم سب کے لیے کھول کر رکھ دیں گے، سارے فتح کے راستے کھول دیں گے۔ میں نے صرف ایک آئینہ بتایا، نہیں تو آپ لوگ اعتراض کریں گے مولانا ہم اتنی ریڈیا نکالا، اس کا کیا مقصد ہے؟ پہلا اس پر یہ اعتراض، میں نے صرف ایک آئینہ بتایا کہ ایک آئینہ یہ بتاتا ہے ایسے نبی کا زندگی کا ہر پہلو ہمارے سامنے، جہاد کا پہلو ہمارے سامنے، علم کا پہلو ہمارے سامنے، ذکر کا پہلو ہمارے سامنے، قرآن کا پہلو ہمارے سامنے، ہر قسم کا پہلو الحمدللہ ہم سب کے سامنے لا کر کے رکھا گیا ہے۔ لہذا وقت کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضرورت کہ اگر میں آپ ایک نیت کر لے، جہاں سے میں نے بات شروع کیا تھا وہیں پر لے جا کر ختم کر رہا، اگر وہ میں اور آپ طے کر لے، صرف طے کر لے، رب کی قسم وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن دور نہیں ہے جب ہر زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ میں نے شروع میں دو چیزیں کہی تھی، دو انعام ہیں، ایک موت اور ایک بڑھاپا۔ اگر میں اور آپ سب یہ چاہ لے کہ